میرے پاس یہ سچی مچی کا کیس آیا، جاپان میں نا ایک نوجوان نے کیا کیا، خودکشی کی۔ اب خودکشی کرنے سے ڈر رہا تھا وہ، اس کا بیوی کا خیال آتا، تو کیا کیا اس نے، اوپر بلندی پہ کھڑا ہوا، بیوی کو 3 طلاقیں دی اور کود گیا، اور اللہ کی قدرت بچ گیا۔ پہلے حدیث سے فتویٰ لیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں اور بیوی کو رکھ لیا۔ میں نے کہا کہ ان کے ریلیٹو سے میں نے کہا اس کو بولو خودکشی کر کے بھی جہنم میں جاتا نا، اس سے بڑی جہنم میں جو تو دین کو نے مذاق بنایا نا، اس سے بڑی جہنم میں جائے گا۔ پہلے 3 طلاقیں دے رہا ہے اور یہ سوچ کے کہ اب تو مر ہی رہا ہوں، اور اب بچ گیا تو بیوی کو حلال، یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے حدیث کو بھی میں کہتا ہوں یار کوئی غیرت کیا کرو، یا تو دلیل سے آؤ، ہم سے سمجھو مسئلہ، ہم قائل کریں گے، اور اگر نہیں بیٹھتے، یہ کون سا طریقہ ایک آدمی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے، 3 طلاقیں دے کے آ رہا ہے، اور کتنے لوگ اس چکر میں اہل حدیث بنے ہیں۔ مسلک کو اس طرح پروموٹ کرنا کوئی غیرت مند آدمی کا کام ہو سکتا ہے کہ بیوی حلال کر کے ہمارے مسلک میں آتے رہو؟ بخاری خلیل الرحمان کا کلپ ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں میں حنفیوں کو کہتا ہوں جب 3 طلاقیں دیتے ہیں یا تو مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے۔ یہ کون سا طریقہ ہے یار کہ شریعت کو پروموٹ کرنے کا؟ اس سے بیوی نہیں بچے گی، اس سے حرام کاری کا گناہ ہوگا اور شریعت کے ساتھ مذاق کا الگ گناہ ملے گا۔ قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کیے وہاں یہ صاف طور پہ کہا ہے لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو، اللہ کے حکام کو کھیل تماشا مت بناؤ۔ خاص طلاق کے حکام میں اللہ نے کہا ہے